الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، تکاثر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تکاثر کثرت سے، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کس چیز کی کثرت نے؟ کسی چیز کی کثرت ہو، مال و دولت کی کثرت، دوسرے سے بڑھنے کی کوشش، دوسرے سے پر فخر کرنے کی کثرت، فرمایا اس کثرت نے کہ فلاں مالدار ہے میں اس سے بڑا مالدار بن جاؤں، فلاں کے پاس ایک چیز ہے میرے پاس 3 چیزیں ہوں، فلاں کے پاس 3 ہیں میرے پاس 7 ہوں، یہ کثرت ہے۔ یعنی فرمایا کہ کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، پوری زندگی لگ گئی۔ یعنی کثرت میں پوری زندگی تمہاری ختم ہو گئی، کثرت میں تمہاری پوری قیمتی لمحات خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتنی کثرت، تمہیں اپنی زندگی ختم ہونا، تمہیں یہ پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، لیکن فرمایا یہ کثرت جو ہے، اس کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس حد تک پہنچا دیا کہ تم مر گئے، قبروں کو دیکھ لیا، تم قبروں تک پہنچ گئے۔ لہذا یہ کثرت جو ہے، یعنی اس کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے۔ یہ اسے ہرس بھی کہتے ہیں، اسے لالچ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے بہت سے نام ہیں، ہرس کہہ لو، لالچ کہہ لو، لالچ کی کثرت، ہرس کی کثرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہرس، لالچ، کسی چیز کی تمنا کرنا، کسی چیز کے حاصل کرنے کی ہرس کرنا، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یعنی لالچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر یہ ایک صفت رکھی ہے کہ بندہ کسی چیز کی لالچ کرتا ہے۔ یہ لالچ اگر تو دائرے میں رہے تو اچھی ہے، اس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر دائرے سے باہر نکل جائے تو یہ قابل مذمت ہے، اسے کثرت کہتے ہیں۔ اسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کثرت، اتنی تمہاری کثرت ہو گئی کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اتنی کثرت میں پڑ گئے کہ تمہارے قیمتی لیل و نہار، تمہارے قیمتی لمحات ختم ہو گئے، تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یعنی اس کثرت کو اگر لمٹ میں رہے، اگر دائرہ کار میں ہے، دائرے میں رہے، تو یہ قوت انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ قوت بڑھ جائے
یعنی پوری زندگی پر حاوی ہو جائے کہ یہی کام میں نے بس کثرت ہی کرنی ہے، ہر چیز کی کثرت کرنی ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، مکانوں کی کثرت ہے، زمینوں کی کثرت ہے، ہر چیز، یعنی یہ جتنی بھی فرمایا اتنی کہ پوری زندگی تم نے اسی میں خرچ کر دی، اس کو اللہ نے فرمایا تمہیں اس کثرت نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ کون سی ہرس، لالچ جو اچھی ہے، فرمایا ایسا لالچ کرنا برا نہیں جو آدمی اپنی بیوی بچے، اپنی زندگی گزارنے کے جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا، حلال روزی کی فکر میں رہنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضائع نہ ہو، نمازیں ضائع نہ ہوں، روزے ضائع نہ ہوں، شریعت کے کام ضائع نہ ہوں، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر تم کسی چیز کی کثرت چاہتے ہو تو وہ قابل مذمت نہیں، وہ قابل تعریف ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حاصل کریں، اپنے لیے رزق حاصل کریں، یعنی اگر ان چیزوں کے لیے رزق حاصل کریں گے، لالچ کریں گے، ہرس کریں گے تو یہ عین شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہ ہرس، یہ لالچ اچھی چیز ہے، یہ ہرس اور لالچ اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہرس جب دائرے سے باہر نکل جائے، مثلا کیا آدمی فخر کرنے کے لیے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، مال و دولت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں فخر کروں دوسرے پر، مال و دولت اس لیے، اس مال و دولت کی کثرت اس لیے کرتا ہے کہ دوسروں پر اپنی بڑائی بیان کروں، غرور کروں، تکبر چاہوں، یہ ساری کی ساری یعنی مالدار بننے کی خواہش اس کی صرف اس لیے ہے کہ معاشرے میں بڑا سمجھا جاؤں، معاشرے میں فخریہ انداز میں کہہ سکوں، معاشرے میں غرور اور تکبر سے چلوں پھروں۔ یہ وہ کثرت ہے جسے اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس چیزوں سے روکا ہے۔ لہذا انسان کے اندر یہ جو قوت ہے، ہرس کی قوت، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہرس ایسی جو شریعت کے مطابق رہے، لالچ ایسا جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ تمہیں نکلنے دے، لیکن اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکلنا ہے تو پھر وہ قابل مذمت ہے، اسے ہرس اور لالچ، مذموم، برائی والا لالچ، برائی والی ہرس اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، اتنی کثرت جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، اتنی بڑی کثرت کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، لیکن یہ ہرس تمہیں نہ گئی، یہ کثرت کا لالچ تمہیں نہ گیا، یہ شریعت سے باہر تم نے جو چیزیں حاصل کرنے کی، کثرت حاصل کرنے کی تم نے کوشش کی، یہ قابل مذمت ہے، تم قبر تک پہنچ گئے۔ لہذا وہ ہرس، وہ لالچ جو شریعت کے خلاف ہو وہ قابل مذمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے والد محترم کو حضور کے وصال مبارک کے بعد جب آپ امیر المومنین بنے، نے عرض کی ابا جان اب حالات تھوڑے سدھر گئے ہیں، حالات اچھے ہو گئے ہیں، مال و دولت آنے لگا ہے، تو اپنی بود و باش، اپنی زندگی گزارنے کے جو آپ کے طور طریقے ہیں ان کو تھوڑا سا اچھا کر لیں۔ مائی صاحبہ نے عرض کی کہ کھانے پینے کا معیار تھوڑا بلند کر لیں، اور جس طرح یعنی پہلے تو غربت تھی، فقر تھا، تو اتنا یعنی بود و باش اتنی اچھی نہیں تھی، چونکہ فقر تھا، غربت تھی، اب اچھے ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، لہذا اب تھوڑا سا کھان پین، رہن سہن میں اچھا یعنی معیار تھوڑا سا بلند کر لے۔ آپ نے جب بات حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عرض کی، تو آپ نے بار بار یہ سوال ان سے کیا اور کیا، یہ بتاؤ تمہاری زندگی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزری ہے، ان کے ساتھ اتنا عرصہ گزرا ہے، ان کے ساتھ کیسی زندگی گزرتی تھی، وہ قیمتی، وہ لمحات، وہ لیل و نہار جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیرے گزرے ہیں، ان کی بیٹی تھی، تیرے جو لمحات ان کے ساتھ گزرے ہیں وہ کیسے لمحات تھے، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کیا کرتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، آپ کا معیار مبارک کیا تھا، آپ کا کھانا مبارک کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، یعنی یہ سوال دہراتے رہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ سمجھ آئے کہ اس نے جو سوال کیا ہے، بار بار سوال فرماتے، راوی فرماتے ہیں بار بار سوال کرنے سے مائی صاحبہ رونے لگ گئی۔ ارے زندگی کا معیار وہ معیار ہے، کیا بات ہے، یہ سبق اسے ملتا ہے، زندگی کا معیار جو ہم سمجھتے ہیں وہ معیار نہیں ہے، زندگی کی بلند معیاری جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بار بار سوال کیا ام المؤمنین سے، وہ یہی سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آج جو میں زندگی کا معیار اور کھانے پینے کا معیار بلند کروں گا، اس معیار سے بلند ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معیار بلندی وہ ہے جو وہ دے کر گئے ہیں، زندگی کے معیار وہ ہیں جو وہ دے کر گئے ہیں۔ آج کثرت ہوگی کیا ہے، کثرت سے کیا ہوا، کثرت سے معیار بلند، یہ یاد رکھیں، کثرت سے معیار بلند نہیں ہوتے، وہ نمونہ دے کر گئے ہیں، وہ اپنی زندگی کے نمونے پیش کر کے گئے ہیں۔ زندگی ان کی تھی، زندگی ان لوگوں کی تھی، معیار ان لوگوں کا تھا، نمونے ان لوگوں کے تھے۔ پھر یہ بار بار یہ سوال کرتے، سوال کرنا تھا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ رونے لگ گئے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اپنا یہ معیار، اگر ہم اس کو اپنا معیار بنائیں تو یہ انہوں نے بات سمجھائی کہ یہ معیار نہیں ہے۔ کھانے کے معیار ہم 70 قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں، یہ معیار زندگی یہ نہیں ہے۔ 70 قسم کے لباس ہم پہنتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ معیار زندگی نہیں ہے۔ ہم ہر قسم کی ریل پھیل، یہ مال و دولت کی، یہ معیار ہم اسے سمجھتے ہیں، نہیں، یہ معیار زندگی نہیں ہے۔ معیار زندگی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، معیار زندگی وہ ہے جو آپ کا نمونہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے بلند اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا عادات مبارکہ جو آپ کی ہیں اس سے بلند کسی کی عادات نہیں ہے، کسی کی اطوار نہیں ہے، کسی کا چلنا پھرنا نہیں ہے، معیار زندگی وہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عادات مبارکہ، اخلاق مبارکہ پڑھا کریں۔ کیسے پڑھیں گے؟ کون سکھائے گا ہمیں؟ حضور کی زندگی مبارک پڑھیں، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے، کیسے یہی ہے، کہہ سکتے ہیں، عمل خود کر، ہم آدمی نے خود عمل کرنا ہے۔ دیکھیں حضور نے زندگی مبارک کیسی گزاری ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ باقی جن چیزوں کی زندگیوں کو جو ہم معیار زندگی سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑا سخت سوال ہوگا، بہت سخت سوال ہوگا، پوچھیں گے۔ وہ معیار زندگی اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو سوال و جواب نہیں ہوگا، اگر اس کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے تو سوال و جواب کریں گے، وہ پوچھیں گے، بڑے سخت سوالات ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قصہ ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر انہوں نے مائی صاحبہ سے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، مجھ سے پہلے، یہ پوچھنے کے بعد حضور کی زندگی مبارک، لمحات مبارک، لیل و نہار، کہا بیٹی یہ بتاؤ، مجھ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے، آپ کا ظاہری وصال مبارک ہو چکا، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر بھی گزرے،
آپ کی زندگی مبارک کیسی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک خواہش رکھتے تھے حضرت عمر فاروق جیسا آدمی، حضرت عمر فاروق خواہش رکھتے تھے کہ کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال میں ہوتا. کیا بات! حضرت عمر فاروق کی معیار زندگی کیا ہے؟ اب دیکھیں، کتابیں کھول کے سیرت پڑھیں، پتا چلے آپ کو. اور عمر فاروق جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کے سینے کا، کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال میں ہوتا. اب دیکھیں پھر معیار زندگی ایک عمر فاروق کا تھا اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی مبارک کا معیار تھا، اور ایک صدیق اکبر کا تھا. اور صدیق اکبر کے معیار زندگی کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اف، یہ ابو بکر چلا گیا اور اس نے خلافت کے بعد کچھ اس بیت المال سے کوئی چیز حاصل نہ کی. اور جب جو کچھ آپ حاصل کرتے رہے، لیتے رہے، اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد آئے گا میرا مال، اس سے دوبارہ جو کچھ میں نے اپنے خلافت کے زمانے میں جو کچھ لیا ہے وہ واپس کر دینا. جب حضرت عمر فاروق یہ معیار زندگی دیکھا، خلافت کا یہ معیار دیکھا، تو انہوں نے کہا، او ابو بکر، تو ہمیں مشکل میں ڈال گیا ہے. ہم کیا کریں گے؟ بیت المال سے کھائیں گے، پھر واپس بھی کرنا ہے ہم نے. بیت المال یہ مسلمانوں کا مال ہوتا ہے. بیت المال سے خود جیبیں نہیں بھری جاتی، بینک بیلنس نہیں بنائے جاتے. حضرت عمر فاروق اس میں منبر مبارک پر کھڑے ہوئے، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا، یہ آپ کا یہ کہاں سے، یہ لباس کہاں سے لایا ہے؟ آپ نے پیبند لگا ہے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تم نے اس سے ضرورت کیوں نہیں پوری کی؟ کیا پوچھتے ہیں ان کے معیار زندگی کے بارے میں؟ ارے کتابیں پڑھیں، سیرت مبارک پڑھیں اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے. معیار زندگی، یہ ایک بات یاد رکھ لیں، معیار زندگی وہ ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، تمہاری ساری کی ساری کی معیار زندگی وہ ہے. اپنی زندگی کے آخر تک، یعنی ساری عادات مبارکہ آخر تک وہ پہنچا کے چلے گئے. فرمایا اس کے مطابق تمہاری زندگی گزر گئی تو پھر یہ معیار زندگی کہا جائے گا، زندگی کہا جائے گا، تمہارے شب و روز کہا جائے گا. تمہارے لباس ایسا ہوا تو تمہارا لباس کہلائے گا، تمہارا کھانا پینا ایسا ہوا تو کھانا پینا کہلائے گا. تمہارا معیار زندگی وہ ہوگا تو پھر مانا جائے گا، ہاں اب تم بھی کسی کام میں ہو، تم بھی کسی کام کے ہو، تمہاری گنتی میں کسی گنتی میں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں مانتے، اللہ اور اس کا رسول نہیں مانتا. لہذا معیار زندگی وہ معیار، ٹھیک ہے عمل کر سکے نہ کریں، کمی ہے، زیادتی ہیں ہماری کے اندر، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن معیار زندگی وہی ہے، اسی کو رکھیں، وہی ہے، وہی نمونہ ہے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا